18 में क्या तमाम लोग मिडिल क्लास थे? क्या फवाद चौधरी वगैरह सारे लोग जितने जो छोड़ गए हैं वो मिडिल क्लास हैं? वो किधर है? ग्वाल मंडी का नेल्सन मंडेला आता है, वहाँ पे कबूतर आता है, सर्कस का प्रोग्राम चल रहा है और उसके बाद सास बहू वाला ड्रामा शुरू। और ये डरे हुए हैं, सर्वे करवा रहे हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने वाला ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया। ये 8 फरवरी को हिसाब होगा। जलसा तो तब होना है जब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से निकलना है। ज़मान पाक आते हुए पूरा पाकिस्तान जो होगा वो जलसागाह बना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अकमल बाड़ी साहब। इन्हें जो है वो 19 तारीख को शादरा में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बाड़ी साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, सब ने देखा है कि क्या सूरत हाल थी। आप जो पीटीआई वालों को जलसे की इजाज़त मिल रही है वो लाहौर से बाहर कर रहे हैं, क्या वजह लाहौर में आके जलसा करें? यहाँ पे दो बातें हैं मेरे भाई। जो आपने मीनार पाकिस्तान वाली बात की है वो इन्होंने 2 माह कैंपेन चलाई। 52 अरब रुपया हमारी पब्लिक का पैसा, जिधर खाने को पैसा नहीं है उसको गर्क किया गया। उसके बाद मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 8,000 होगा तकरीबन वहाँ पे, क्योंकि 12,000 कुर्सी लगती है। और वहाँ पे इतना पैसा ज़ाया करके कैंपेन करके पूरे 2 माह जगह जगह रिलीज़ की गई, वो कार्निंग मीटिंग की गई, जलसे किए गए, जलसियाँ बल्कि होती हैं कारण इनका जलसा। अब तो हो गया ना, सुने ना ज़रा पूरी, अब आपने ज़रा थोड़ा सा टाइम देना है। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है, ग्वाल मंडी का नेल्सन मंडेला आता है, वहाँ पे कबूतर आता है, सर्कस का प्रोग्राम चल रहा है और उसके बाद सास बहू वाला ड्रामा शुरू कि मेरी बीवी को फौत हो गई। भाई अल्लाह ना साहब, ये तो सारी ज़िंदगी के सारे मामला चलते रहते हैं, ज़िंदगी के साथ सारा दुख सुख से हैं। उसके बाद मेरी बेटी को गिरफ़्तार कर लिया, मुझे कर लिया। आपने 92 वाला पाकिस्तान से आगे नहीं निकल रहे। आपने विज़न देना है। आप दुबई वहाँ से आए हैं, पहले वो क्या कहते हैं लंदन से दुबई आए हैं, दुबई से फिर इधर आए हैं। भाई आप विज़न दें, क्या करना चाह रहे हैं, कि ये जो पाकिस्तान डूबता पाकिस्तान इसको कैसे बचाएंगे। आपने बताना है, नौजवानों को बताना है, बड़ों को बताना है, सबको बताना है, गरीब को बताना है आपने कि हम मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं पाकिस्तान के ये करना चाह रहा हूँ। जलसा नहीं जलसी कह सकते हैं हम। जलसी है, जलसी बिल्कुल, ये बिल्कुल वो इसको आवाम ने रद्द कर दिया। और जो इन्होंने पैसे दिए, वहाँ पे पैसे लोगों ने बताया कि हमें इतने 5-5 हज़ार दिया गया। जो जलसा कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, दूसरी जानिब असद उमर साहब जो हैं वो सियासत भी छोड़ गए हैं, पीटीआई भी छोड़ गए हैं, इस तरह दीगर लीडरशिप जो है वो भी छोड़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, पीटीआई तो ख़त्म होती जा रही है। देखें जी, खान साहब सच और हक की आवाज़ हैं तो उनके साथ सच्चे बदले चलेंगे। खान साहब एक दलेर बंदा, खान साहब के साथ चलना बहुत मुश्किल है। जो लोग पहले साथ थे वो सच्चे नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कौम को चकमा दे रहे थे इन्होंने लोगों ने, खान साहब तो एक सादा हीरा बंदा है, हीरा आदमी है। ऐसा मैं कहता हूँ बाहर के मुल्कों में हो ना, इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। कितने % लोग खान साहब के साथ हैं पाकिस्तान में? आपको भी पता है, आप मीडिया में है ना, देखते हैं सारी चीज़ें। 80% मैं दावे से कहता हूँ कि खान साहब के साथ हैं और ये डरे हुए हैं, सर्वे करवा रहे हैं। अब देखें ना, ये थोड़े दिन पहले आपके एक निजी चैनल में, अब मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे एक हुआ, वहाँ पे वोटिंग हुई, जमहूरियत है भाई, वहाँ पे भी खान के नारे लग रहे हैं। और मज़े की बात देखें, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इनको समझ भी आ रही है कि एक बंदा है, हमने उसको कैद तो कर लिया, उसकी सोच को नहीं कैद कर सकते। वो सोच है, इमरान खान एक सोच का नाम है, वो हर जगह, हर गली में, हर बस्ती में जाओ। पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ है, तो उस दिन नवाज शरीफ साहब के जलसे में कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे, वो बाहर से आए थे। हाँ, वेरी वेरी गुड। वो मेरे भाई तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग थे, पटवारी प्लस, पुलिस प्लस, बल्दिया प्लस और दूसरे जो महकमे एवरीथिंग। और उनकी वहाँ पे बाकायदा हाजिरियाँ लगी हैं। और मज़े की बात यह है कि जो इन्होंने पेड बंदे लेके आए थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं कि आप इतने बंदे लेके, आप इनकी बसें खड़ी हुई हैं, अल्लाह की कसम मुल्तान खाली खड़ी रही हैं वहाँ पे, बस ही नहीं को भर सका, एक बस नहीं को भर के लेके आ सका। और यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि वहाँ पे जो ये बंदे लेके आए थे, ये डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उस पे लोग चीख चीख कह रहे हैं कि हमें भूखा मारा गया, हमें इतने पैसे दिए गए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे तमाशा बना हुआ था, एक तमाशा लगा था मीनार पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है अब जो साहब आए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो बहुत डिसहार्ट हो चुके हैं। मेरा ख्याल वो घर पे बैठे हुए हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने वाला ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया। ये मुझे 100% नज़र आ रहा है। ये नहीं, वो कह रहे हैं जी खान नवाज शरीफ साहब दोबारा बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हैं वो परेशान है। ये इसका एक सादा सा जवाब है ना, ये 92 वाला पाकिस्तान है
شارٹ کٹ آ جائیں. یہ 2018 والا بھی پاکستان نہیں ہے, یہ 2023 کا پاکستان ہے, 23 کا پاکستان ہے. یہ بولتا پاکستان ہے جس عمران خان نے اتنا آپ کی عوام کو شعور دے دیا ہے. پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے, کیا ہے پی ٹی آئی اس ٹائم؟ ساری پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ گئے تو پی ٹی آئی کیا بچ گئی پیچھے؟ پی ٹی آئی 1 نمبر پہ کھڑی ہے, پورے صوبوں میں کھڑی ہے, ہر جگہ پہ کھڑی ہے, ہر جگہ پہ ہمارا ووٹ ہے, ریڈی والے سے لے کے بزنس مین تک ہر بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ابھی یہ جو خوف کے بوت آپ نے جتنے آپ کو دبا رہے ہیں عوام کو, اتنا آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اور یہ سب ایک دن لوا بن کے پھٹنا, اور یہ احتساب میں آنا ہے. احتساب میں وہ نہیں کہہ رہا, یہ 8 فروری کو احتساب ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 4-5 تھریٹس آ رہے ہیں, مجھے ڈرایا جا رہا ہے. میرے کارکن چاروں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے, وہ بیچارے جو ہے نا پریشان ہیں. تو یہ پھر بھی اس خوف کے ماحول میں پھر بھی لوگ آنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے کراچی سے فون آیا ہے, کوئٹے سے فون آئے ہیں, پشاور سے فون آئے, پورے پاکستان سے فون آ رہے ہیں. بھائی آپ نے کس دن کارنی میٹنگ کرنی ہے؟ کارنی کی میٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حلقے کی جو کمپین چلانی ہے وہاں پہ بیٹھ کے صلاح مشورہ کریں گے کہ کیسے اس کا وہ جگہ ہے آپ کی میٹنگ, جلسہ یا جلسی؟ بات سنیں, جلسہ ہے نہ جلسی ہے, یہ ہماری کارنی میٹنگ ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ مجھے صرف 2 گھنٹے ٹائم دیا جائے, جگہ ان کی مرضی کی رکھ لیں. تو وہاں پہ ہم لوگ, میں نہیں, میری سارے ٹیم جتنے ہم ورکر لوگ ہیں, خان صاحب کے وہاں پہ جوتے رکھیں گے, صرف سوٹ رکھیں گے ان کا ایک, تو آپ دیکھیں گے لاکھوں میں لوگ آئیں گے. آپ نے یہ جو کہا نا جلسے والی بات, جلسہ تو تب ہونا ہے جب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے نکلنا ہے. زمان پاک آتے ہوئے پورا پاکستان جو ہوگا وہ جلسہ گاہ بنا ہوگا, اور پھول بالکل نہیں ملیں گے, اتنا پھول برسے گا. اور اس کے بعد کب ہوگا یہ آنے والا وقت نومبر میں آئے گا انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نومبر میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے خود سے کہہ دیا. ہاں, خان صاحب سے ہم ایک دن گئے تھے, 7 لوگ, 4 لوگوں کی اجازت ملی. یہ اب نہیں دے کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے ہفتوں میں ہو جائے. تو میرا خیال ہے میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا ہے, بلکہ میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو ہم نے جیل میں, میں دیکھ نہیں سکتا اپنے لیڈر کو. جو امت مسلمہ کا لیڈر ہو اس کو آپ نے کیا دیا ہے, جو پورا ورلڈ جس کو مان رہا ہے. فلسطین رو کے کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دو, یہ ہماری جنگ لڑے گا, یہ ہماری نمائندگی کرے گا. اتنے لوگ باہر سے اس خان کو چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس کو کیا دیا ہے؟ صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ خوشحال پاکستان چاہ رہا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خود مختار پاکستان ہو, ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان ہو, وہ آئین کی بالادستی چاہ رہا ہے. یہ اس کا قصور ہے. تو یہ جیل جو ہے نا خان صاحب کو نہیں رکھ سکتی. آپ نے کہا تھا کہ کیسے پتہ چلا, جو حالات و واقعات ہیں نا, وہ آخری کارتوس تھا ان کے پاس, یا آخری چال تھی میاں نواز شریف, وہ ٹھوس ہو گیا. آپ دیکھیں یہ سب لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ٹھوس ہو گیا, وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں, اور آپ نے دیکھا اس دن کیا مناظر تھے, ہم لوگ بھی وہاں پہ تھے. آپ بالکل ایسا ہی سوچ رہے ہیں, ہو سکتا دیکھا بھی ہو. دیکھیں یہاں پہ پہلے تو یہ مان رہے ہیں نا, ایک آئین 2 دستور ہیں, یہ مان رہے ہیں. امیروں کا پاکستان اور ہے, غریبوں کا پاکستان اور ہے. یہ جو آپ نے اس بگوڑے کو اتنا پروٹوکول دیا ہے, آپ ہمیں پروٹوکول نہ دو, ہمیں صرف آپ کہہ رہے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ, ہمیں صرف برابری کا درجہ دے دو. تو نواز شریف, میں آپ کے سامنے آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, نواز شریف مجھے نہیں لگتا کہ یہ پنجاب اس کا کہتا ہے نا میرا پنجاب ہے, میرا لاہور ہے, اس میں وہ مشکل 20 سیٹیں لے آئے. خان صاحب اگر جیل میں رہتے ہیں, وہ الیکشن تک باہر نہیں آ پاتے, تو پی ٹی آئی کے باقی لوگ چلے گئے, تو الیکشن کون لڑے گا؟ میں وہ لوگ جاننا چاہ رہا ہوں جن کو ٹکٹس ملیں گی, کون لوگ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے, آپ لڑیں گے, میں لڑوں گا, خان صاحب کے کارکن لڑیں گے, پورا پاکستان خان کی جنگ لڑے گا. خان صاحب عام آدمی کو ٹکٹ دے گا تو جیت جائے گا. آپ کی توسط سے عام چھوڑ کے میں نے کہا کھمبے پہ ٹکٹ لگا دے گا خان, تو اس کو لوگ ووٹ دے دیں گے. یہ نہ ہو کل آپ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. بھائی میرا تو دیکھیں, ہم نے تو خان صاحب کے ساتھ عہد کیا ہے, بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے ہیں. اب سن لینا پوری بات. وہ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ مفاد پرست ہیں. آپ نے ابھی کہا وہ ٹولہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہر وہ کشتی پہ بیٹھ جاتا ہے, جو عروج پہ بیٹھا ہوتا ہے, زوال میں نہیں ہوتے وہ لوگ. تو جو ہم نظریاتی لوگ ہیں نا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری پی ٹی آئی بن چکی ہے نا, وہ ہے نظریاتی. وہ لوگ وہ ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں. خان صاحب کا جو ویژن تھا نا, جو اب وہ کامیاب ہو گیا, وہ اب وہ ویژن آ گیا ہے. اچھا جو آپ نے کہا پریس کانفرنس, ہم نے خان صاحب کے ساتھ عہد کیا ہے, قبر تک, خون کے آخری قطرے تک خان صاحب کے ساتھ ہیں. کیونکہ اس بندے سے ہم نے کیا سیکھا ہے, وہ خود درویش ہے, تو ہم نے بھی سادہ زندگی سیکھی. ساری پارٹیاں کہتی ہیں جی ہم مڈل کلاس, ہم غریب کے لیے کام کریں, ہم مڈل کلاس کے لیے کام کریں. خان صاحب نے مڈل کلاس کو ٹکٹ دی.
بالکل ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تمام لوگ مڈل کلاس تھے خان صاحب 18 میں؟ کیا تمام لوگ مڈل کلاس تھے؟ کیا فواد چودھری وغیرہ سارے لوگ جتنے جو چھوڑ گئے ہیں وہ مڈل کلاس تھے؟ وہ کدھر ہیں؟ جیتے تھے ان کے دم پہ حکومت تھی، سب مل کے حکومت بنی نا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک عرض کی ہے کہ خان صاحب سادہ بندے ہیں، وہ ہر بندے کی بات سن لیتے ہیں. مجھے پتہ ہے اب خان صاحب کے ساتھ جب یہ میں کہہ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خان کا ویژن ہے کہ مڈل کلاس کو ٹکٹ ملے گی. کیا 2018 میں خان نے مڈل کلاس کو ٹکٹ دی؟ دیکھیں جو 2018 والا الیکشن تھا نا، جہانگیر ترین مڈل کلاس ہے. سن لیں اس میں یہ دو جو بندے ہیں جنہوں نے پارٹی کا بیڑا گرک کیا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے نشان لے لیا کاپ. یہ کاپ کی طرح میں ایک دن سوچ رہا تھا، ایسے آتے ہیں چھینتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں فضاؤں میں. یہ دونوں بندے ایسے ہیں جس نے پوری پی ٹی کا بیڑا گرک کیا، اس کے بعد نقص نکال رہے ہیں. کول اور فیل میں تضاد آ جاتا ہے اس طرح سے کہ ایک طرف خان صاحب کا نظریہ ہے کہ غریب آدمی کو پروٹیکٹ کیا جائے، مڈل کلاس کو اوپر لایا جائے، میرٹ پہ کام ہو. دوسری جانب علیم خان تگڑی پارٹی، جہانگیر ترین تگڑی پارٹی، وہ ان کے ساتھ ان کے پرائیویٹ جیٹس میں بیٹھ کے کمپینیں کر رہے ہیں. 2018 کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، میں نظریے کی بات کر رہا ہوں. اگر نظریہ خان صاحب کا یہ ہے تو پھر خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ کیوں اس طرح سے انہیں آگے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. سیاست لامحدود علم ہے، ٹھیک ہے. اب جو یہ ہمارا ایک سمجھ لیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو چیزیں حالات حاضرہ بگڑیں. اب میں یہاں پہ ایک عرض کروں آپ کے توسط سے کہ یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے کہ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ ایک دن خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو آصم منیر صاحب ہیں نا، ان کو لوگ پیغام ایسا پہنچا رہے ہیں کہ میں ان کو بدل دوں گا. بھائی میں کیوں بدلوں گا؟ خان صاحب ہر چیز کو ایکول دیکھتے ہیں. تو یہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. اب دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور چیزیں ہیں. جو ہمارے ساتھ بندے تھے وہ جاتے تھے مفاہمت کے لیے، تو وہاں پہ جا کے خان صاحب کی الٹی وہ باتیں کرتے تھے. اور یہ ساری چیزیں، یہ جو ہمارا سسٹم ابھی بن چکا ہے، ابھی آپ نے ذرا غور کرنی ہے. یہ سارے جو لوگ آپ جن کی بات کرتے ہیں، ہم تو ان کا نام بھی ہمیں شرم آتی ہے لیتے ہوئے. یہ جتنا مفاد پاس ٹولہ سارتے تو ان کو دیے ہیں آپ لوگوں نے. سن لینا. اب جو یہ جو نظریاتی دیکھیں، ایک دفعہ یہ کوئی پراپر کوئی 30-40 سال سے جماعت نہیں چل رہی تھی. یہ حکومت میں پہلی دفعہ آئی ہے، ٹھیک ہے. یہ حکومت میں آئی ہے، کچھ بندہ غلطی کر کے سیکھتا ہے، کچھ سیکھا ہوا ہے خان صاحب کا. ہاں میں آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئی، خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ نہیں، خان صاحب سے غلطیاں نہیں ہوئیں. جو اس کے ساتھ تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. سنیں جو خان صاحب کے ساتھ لوگ تھے، خان صاحب ان کا مشورہ مانتے تھے. خان صاحب جمہوریت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں. تو خان صاحب کے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندے ایسا چاہ رہے ہیں، یہ بندے. ابھی فواد چوری کی بات کر لو، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. خان صاحب کے پیچھے نعرے مار رہا، جان دے رہا تھا. تو ابھی دیکھ لیں. اور جب جو خان صاحب کو چھوڑتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، جو اس درویش بندے کے ساتھ وفا نہیں کرتا، اس کے ساتھ پاکستان کی قوم نہیں وفا کرتی. ناظرین، یہ تھے اکمل باڑی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب کھمبے پہ ٹکٹ لگا دیں، لوگ کھمبے کو ووٹ دے دیں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.